بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بد مذہب جو ہیں ان میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، اور بلکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور دل میں غریب کا درد اٹھتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو دیکھنے سننے میں ملتی ہیں۔ تو ایک ہے مولوی طیب قاسمی جو کہ دیوبندی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اس پوسٹ کو، جو اس کی کئی سال سے وائرل ہو رہی ہے، اس کی اس پوسٹ کو وہابی جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے کہ جی بریلوی مولوی کی زبانی 12 ربیع الاول کی حقیقت۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ مطلب اہل سنت، حنفی، بریلوی جتنے بھی ہیں وہ تو کبھی بھی اس بات پہ اعتراض کرتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ بات قابل اعتراض ہے ہی نہیں۔ تو وہ دیوبندی ہے مولوی قاسم طیب، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میری گردن اڑا دیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہو۔ یہی اس کا بہتان ہے اور جھوٹ ہے۔ اسی کی اپنی ویڈیو کلپ میں سن لیں، تھوڑی دیر بعد وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں ہوں۔ مطلب یہ دھوکہ وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود اپنی ہی بات میں پکڑے جاتے ہیں۔ دیوبندیوں کے جتنے بھی پرانے اکابر، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی اکابرین نے 12 ربیع الاول کو ولادت مصطفیٰ پر اہل سنت کا بلکہ امت کا اجماع تک لکھا ہے، اور جمہور کا قول بیان کیا ہے کہ جتنے بھی جمہور ہیں، علماء ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، وفات ہم بھی مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیر کے دن ہوئی، لیکن اس دن 12 ربیع الاول نہیں تھی۔ اب یہ جو کہہ رہا نا کہ میرا سر کاٹ دو، اپنے گھر میں بیٹھ کے بندہ جو مرضی کہتا رہے، بات تو یہ ہے کہ تحقیق کے میدان میں تیرا علمی مقام کیا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تیرا علمی مقام کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ علم ہے جس کی بنیاد پر تو امت کو دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے، اور تو نے خود مانا، خود اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ اگر ثابت کر دو تو میری گردن اڑا دو، اور خود کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کا لکھا ہے۔ تو جب کچھ لوگوں نے لکھا، تیری کلی تو ٹوٹ گئی، تیرا دعویٰ تو ٹھس ہو گیا، تو لہذا اب تو کس منہ سے؟ اب تیرا کام بنتا ہے کہ تو بھرے چوک میں آئے اور آ کے اپنی گردن اتروائے، کیونکہ تیرے سارے اکابر 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مانتے ہیں، اور اسی تاریخ پہ وہ جمہور کا قول کرتے ہیں، اور اجماع امت تو اب ثابت ہو گیا پوری دنیا میں۔ پہلے تو نیٹ کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، ٹویٹر کا یہ دور نہیں تھا، تو یہ بہکا لیتے تھے اے جی برے صغیر دے وچ ہی ہوندا ہے، انج باہر تے کدھرے نہیں ہوندا۔ جاؤ آنکھیں کھول کے دیکھو، پوری دنیا میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ گلف کی اخبارات پڑھ کے، نیوز پیپر دیکھ لیں، ان میں آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ آج ہی فلاں تاریخ کو چھٹی ہے۔ کیوں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی میں۔ اخبارات بھری پڑی ہیں، نیوز پیپر گلف کے دیکھ لو، دبئی کے اور دوسرے ملکوں کے، مڈل ایسٹ کے، تمہیں وہاں پہ تمام پوری دنیا میں، انڈونیشیا والوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ تحقیق کیا ہے، سوڈان والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، ملائیشیا والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، ایران عراق والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، سعودیہ، مصر، ترکی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور کی یوم ولادت کیا، اور پوری امت جمع بھی ہو گئی 12 ربیع الاول پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ گمراہی ہے۔ مطلب کچھ تو خدا کا خوف کرو، جھوٹ بولتے ہو، خود ہی دعویٰ کرتے ہو، اور خود ہی اپنے دعوے کے خلاف ایسی بات کر دیتے ہو کہ تمہاری گردن مارنی ضروری ہو جائے، اور تمہیں خود چاہیے کہ اپنی گردن پیش کرو، جناب میرے سے غلطی ہوگی۔ تیرے سارے اکابر، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، تیرے سارے اکابر مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی۔ ایک دلیل میں تجھے دے دیتا ہوں، اور اکثر دے چکا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو حج ادا کیا جاتا ہے،
اور 10 کو عید الاضحیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا، مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کہ جس دن تم پہ یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اس نے کہا یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. اتنی بڑی آیت، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے وہ اپنی تبلیغ مکمل کر کے گئے، اپنا حق ادا کر کے گئے، اپنا پیغام دے کر گئے. جو اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا تھا اور جو ذمہ داری سونپی تھی وہ اس کو پورا کر کے گئے. لیکن کسی بھی نبی پہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہودی نے کہا کہ اگر ہم پہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے. ٹھیک ہو گیا جی. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کے جواب کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی اور وہ دن کیا تھا. وہ 9 ذی الحج تھا اور جمعے کا دن تھا. ہمیں تو نہ سمجھا، وہ جمعے کا دن تھا. کیا مطلب کہ عید اسپیشلی منانا ضروری ہے ہی نہیں، وہ تو پہلی جمعہ تھا عیدوں کی عید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بھی عید کہا نا، تو وہ تو پہلی عید ہے. تو اب کیا ضرورت ہے ہمیں اس دن اسپیشل عید منانے کی؟ اللہ نے وہ آیت ہی عید کے دن اتاری، یعنی روز جمعہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ذی الحج کے مہینہ پورا کریں، محرم کا اور پھر سفر کا، کیونکہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جب حج کے بعد آپ واپس آئے ربیع الاول میں وصال ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ذی الحج کے باقی دن، 9 ذی الحج کے بعد ذی الحج کے باقی دن، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، 29 دن کا گن لو، 30 دن کا گن لو. ذی الحج، محرم، سفر، 29 دن کا گن لو، 29 دن کا یا 30 دن کا گن لو. 2 29 کے گن لو، 1 30 کا گن لو، یا 2 30 کے گن لو، 1 29 کے گن لو. تینوں 30 کے گن لو، تینوں 29 کے گن لو، اور ربیع الاول کی 12 کو پیر لا کے دکھاؤ. یہ ہے ہمارا چیلنج. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ پیر کے دن بعثت ہوئی، یعنی مجھ پہ وحی کا نزول ہوا، پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی میری وفات ہوگی. تو پیر کی وفات تو ثابت ہے. اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو جمعہ تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، ثبوت موجود ہے. اب تم اس کو ان مہینوں کو 30 کا، 29 کا، 2 30 کے، 1 29 کا، 1 30 کا، 2 29 کے، جس طرح مرضی گن لو، گن کے ہمیں 12 ربیع الاول کو پیر لا کے دکھا دو، ہم میلاد منانا چھوڑ دیں گے. اس پہ ہم گردن پیش کرتے ہیں. یہ ہے چیلنج. تم تو خود ہی چیلنج کر کے اور خود ہی مان بھی گئے نا کہ کچھ لوگوں نے مانا ہے. اور وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ گلی محلے کے چلنے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں، محققین ہیں امت کے، آج کے نہیں، صدیوں پہلے کے. اور آج کے تو تمہارے گھر سے ہم ثابت کر سکتے ہیں نا کہ وہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد کہتے ہیں اور 2 ربیع الاول کو وہ وفات کہتے ہیں، دیوبندی. تو لہٰذا یہ منافقت ہے اور دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اہمی دل جلوں کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو تم 2 ربیع الاول کو منا لو، تم 9 کو کہتے ہو 9 کو منا لو، 12 کو، 13 کو، 14 کو، جس دن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مانتے ہو اس دن منا لو. وہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. جب محرم آنا ہے تو یہی لوگ، یہ اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لو جی ان کی تو شہادت ہوئی نواسہ رسول کی اور اس بات کو صدیاں بیت گئیں، یہ آج سوگ منا رہے ہیں. سوگ منانا تو 3 دن کا ہے، یہ تو حرام ہے اس کے بعد منانا. اور جب ربیع الاول آتی ہے تو کہتی ہے جی سوگ مناؤ، اے جی حضور تو فوت ہوئے تھے سوگ مناؤ. کیسے لوگ ہو؟ نواسے کی شہادت تمہیں قبول نہیں، نانا کی ولادت تمہیں قبول نہیں، اس پہ کہتے ہو سوگ منا رہے ہو، اس پہ کہتے ہو سوگ مناؤ. وہاں پہ حرام ہے، یہاں پہ حرام نہیں ہے. الحمدللہ نہ ہم وہاں پہ سوگ مناتے ہیں، نہ ہم یہاں پہ سوگ مناتے ہیں. ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش کیا. غم کا کا، افسوس کا، سوگ کا. اللہ رب العزت ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ تو کہتا ہے ان کو مردہ کہنا ہی نہیں. یا اللہ وہ تو منومن مٹی کے نیچے ہے، یا اللہ اس کو کفنایا ہے، اس کو نہلایا ہے، غسل دیا ہے، اس کو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے مردہ نہیں کہنا، بس بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں بلکہ وہ حیات کے ساتھ ہیں. تو جب ان کی حیات کا یہ عالم ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر اپنی جان دی، ان کی حیات کا یہ عالم ہے کہ اللہ مردہ نہیں کہنے دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
ایک دو تین چار پانچ نہیں، تمام انبیاء الانبیاء، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تم اتنا کیا پڑھا کہ غم مناؤ، سوگ مناؤ، دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خود ہی کہتے ہو سوگ حرام ہے، خود ہی کہتے ہو مناؤ، یہ تمہاری منافقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔